زیارت آستانے کی، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ چادر والی سرکار، غوث وقت چادر والی سرکار، قطب ربانی سید زین العابدین شاہ سرکار۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ان مشکل حالات میں، ٹرینیں بند ہیں، راستے بند ہیں سیلاب کی وجہ سے، اللہ ان کی مدد فرمائے، آخر میں ان کو دعا بھی کریں گے۔ آپ ان مشکل حالات میں اگر اپنے آستانے پہ آنا جانتے ہیں تو آپ کے مرشد کرم فرمانا بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرنا جانتے ہیں تو وہ عطا کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جھولی کو پھیلانا جانتے ہیں تو آپ کے مرشد آپ کی جھولی کو بھرنا بھی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران سے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ شخص جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کے محبوبین کا، اللہ کے مقربین کا، صراط مستقیم کے امینوں کا، رحمت خاص کے مکینوں کا، رب کی رضا والوں کا، مصطفیٰ کی عطا والوں کا، جو اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آتا ہے، رب فرماتا ہے تم نے میرا ذکر کیا، تم نے مجھے راضی کیا، اب میں تمہاری عزتیں بلند کرا کے، تمہاری شرافتیں بلند کرا کے، تمہارے مقامات بلند کرا کے، تمہارے درجات بلند کرا کے، تمہاری شان و شوکت بلند کرا کے، کہا کہ میں تمہارے گنبد سجوا کے، تمہارا عرس کرا کے، تمہاری شان کے ڈنکے بجوا کے اب میں تمہیں راضی کرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث وقت چادر والی سرکار، آستانِ عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی، حضور پوری توجہ اس بات کی طرف، پوری توجہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرا ذکر کیا، اب میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یہ اعزاز عطا فرماؤں گا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں تمہارا ذکر ہوگا وہاں میری رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ مزار تمہارے ہوں گے، انوار میرے ہوں گے، آستانے تمہارے ہوں گے، وہاں کرم کے خزینے میرے ہوں گے، دعا تمہاری ہوگی، مقبولیت میری ہوگی، جنت طلب تمہاری ہوگی، جنت طلب جنت عطا میری ہوگی، مرید تمہارے ہوں گے، وہ پیارے میرے ہوں گے، جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو میرا ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ حضرات محترم، آج وہی لوگ اس بزم کا حصہ بنے ہیں جنہیں غوث وقت نے پسند فرمایا ہے، جنہیں غوث وقت نے جن کا انتخاب فرمایا ہے، جنہیں غوث وقت نے بلایا ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ آج اس دربار سے آپ کی کوئی جھولی بھی خالی نہیں جائے گی۔ حضرات گرامی، پوری ایک اور آیت مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ موسم کی شدت کا مجھے احساس ہے اور ہم نے اب اختتام کی طرف بھی بڑھنا ہے، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جن کے ذمے اللہ کی کائنات کا نظام چلانا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان میں حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں۔ اچھا، یہاں علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بندے سے مراد بندگی ہے،
بندے سے مراد انسان مراد نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی جو ہے حوالے سے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نظام میرا ہے، حکومت میری ہے، کائنات میری ہے۔ کہا لیکن میں نے سپرد کیا ہوا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں، میری فالمدبرات امرا، کائنات کا نظام وہ لوگ چلاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی قسم فرمائی ہے۔ اور پوری توجہ سے سماعت فرمائے کہ جبریل بھی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل بھی اللہ کا بندہ ہے، اسرافیل بھی اللہ کا بندہ ہے، اسرائیل بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نظام حکومت اور نظام کائنات ان سے چلا کر یہ پیغام دیا کہ میرے بندے بگڑی بھی بنا سکتے ہیں، میرے بندے کائنات بھی چلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہوں کہ مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ پر تھکاوٹ کا بوجھ ہے، اور میں بس آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج سامنے آ رہی ہے چادر والی سرکار، غوث وقت چادر والی سرکار، دھیرے 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 دھیرے۔ حضرات گرامی، اگر دل نہیں چاہ رہا تو میری طرف سے بھی آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ بے شک سبحان اللہ نہ کہیں۔ اسٹیج کے اکابرین تو میری حمایت میں سر بھی ہلا دیں تو وہ بھی میری حمایت کہلائے گی اور سمجھی جائے گی، لیکن مجمع جو ہے، مجمع کے لوگ تو سبحان اللہ کہتے اچھے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو کھلے دل سے اجازت دے چکا ہوں کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا اور تھکاوٹ کے اثرات کے سبب اگر کوئی نہ بھی کہنا چاہے تو میری طرف سے رخصت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے علامہ فاروق خان سیدی صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، پھر اس کی چھاؤں میں گھوڑا 500 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے جنت میں شجر کاری مہم شروع کرا دوں اور اس کے سائے میں پھر گھوڑے بھی دوڑواؤں جو 500 سال تک دوڑتے رہیں۔ تو اگر آپ حضرات گرامی، اب کسی کے دل میں خیال آئے یہ جو اولیاء ہیں انہیں بھی اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، یہ جو فرشتے ہیں بندگی کے معنوں میں انہیں بھی اللہ کا بندہ قرار دیا گیا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ حضرات گرامی توجہ فرمائیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے جن کی زیارت اور برکت حاصل کرنے کے لیے آئے انہیں اولیاء کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اور ایک گھر وہ بھی ہے جہاں یہی کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے کبھی جن کے در کا جھولا جھلانے آتے ہیں، کہیں ان کے گھر کی چکیاں چلانے آتے ہیں، کہیں ان کے بچوں کو کشتی کے داؤ پیچ سکھانے آتے ہیں۔ یہی کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے جن کے گھر روٹیاں مانگنے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، جن کی زیارت اور برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے آئیں انہیں اولیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے گھر کی چکی چلانے کے لیے یہی کائنات کا نظام چلانے فرشتے آئیں انہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، پوری توجہ و سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کے ولی سے پیار کرنے والے کی فرشتے بھی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی سے پیار، یہ حدیث رسالت ہے، مفہوم حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن جب کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے جاتا ہے فقط اللہ کی محبت میں، تو حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور حضور نے فرمایا نہ صرف پیچھے چلتے ہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس کی
मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। आप तवज्जो फरमाएं, ये तो शान उस बंदे की है जो अल्लाह के वली की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, जो बरकत हासिल करने के लिए जा रहा है, जो दुआ को लेने के लिए जा रहा है। उसकी तो ये शान है, ये मकाम है कि 70,000 फरिश्ते उसके पीछे चलें, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो हज़रत गिरामी, जिस वली कामिल की ज़ियारत के लिए जाया जा रहा है, उस वली कामिल की मकाम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया चादर वाली सरकार। हज़रत गिरामी पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं और एक और मुख्तसर हदीस पाक अर्ज़ करके हुज़ूर चादर वाली सरकार के कुछ तारुफ़ी कलिमात अदा करूँगा। पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और वो हवाला हदीस नंबर भी मुझे याद है, अभी इंशाअल्लाह किताब के दौरान अगर याद आ गया तो मैं आपको बता दूँगा। उलमा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे आप तस्दीक कर सकते हैं। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में अपने दूसरे दीनी भाई से मिलने जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो अल्लाह को उसका सफ़र इतना पसंद आया। आप सफ़र करके आए हैं दूर दराज से, ट्रेनें भी बंद हैं, और जो अपने मुल्तान से आए हैं वो भी तो अपने घर से सफ़र करके ही आए हैं। तो आप पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जो है अपने घर से अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए अल्लाह की मोहब्बत में मिलने जा रहा था। अल्लाह को उसका सफ़र इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया जो राह में खड़ा हो गया, और उस फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा कि क्या तुम्हारी उसकी कोई रिश्तेदारी है, अज़ीज़दारी या क़राबतदारी है? उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए जा रहा हूँ। कहा कि कोई लेन देन का मामला है? कहा कि नहीं, लेन देन का मामला नहीं, फ़कत अल्लाह की मोहब्बत, कि मैं उसकी सोहबत में बैठता हूँ तो मुझे अल्लाह याद आ जाता है। जब उसकी गुफ्तगू को सुनता हूँ तो मुझे उसकी गुफ्तगू मेरे इल्म में इजाफे का सबब बनती है, उसकी बात मुझे आखिरत की याद दिलाती है। कहा फ़कत अल्लाह की मोहब्बत का रिश्ता है। हज़रत गिरामी पूरी तवज्जो फरमाएं। तो वो फरिश्ता ये कहता है, वो फरिश्ता ये कहता है कि तुझे मुबारक हो, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। वो तो मकबूल था ही था जिसकी ज़ियारत के लिए तू जा रहा है। अल्लाह ने तुझे इतना पसंद किया है, तेरा सफ़र अल्लाह को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने तुझे भी अपना महबूब बना लिया। हज़रत गिरामी, आपकी अज़मतों के क्या कहने कि आज इस मौसम की शिद्दत के बावजूद आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हाजिर हुए हैं। हज़रत गिरामी पूरी तवज्जो से बात समाअत फरमाइएगा। हुज़ूर चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, फरमाया कि जो अल्लाह की मोहब्बत में मुझसे मिलने आते हैं मैं उन्हें दूर से ही पहचान लेता हूँ, क्योंकि वो नूरानी फरिश्तों के झुरमट में आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत अल्लाह। गिरामी, आप रहमतुल्लाह अलैह नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब 38 वास्तों के बाद आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। और आप फरमाते थे कि मुझे अपनी इबादत पे फ़ख्र नहीं है, मुझे अपनी रियाजत पे फ़ख्र नहीं है, मुझे अपने आमाल पे फ़ख्र नहीं है, मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि मैं सैयद हूँ और आले रसूल हूँ। और आपको भी इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि आपका हाथ सैयद के हाथ में है, आपका हाथ आले रसूल के हाथ में है। हुज़ूर ने फरमाया मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसे शहादत का मंसब अता फरमाए। हज़रत गिरामी, आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत अभी हुई नहीं थी, आप अभी शिकमे मादर में हैं। आपकी वालदा के पीरो मुर्शिद आपके गांव तशरीफ लाए और आपकी वालदा इस हालत में अपने मुर्शिद कामिल की बारगाह में सलाम नियाज के लिए हाजिर हुई कि आप अभी शिकमे मादर ही में हैं। तो आपके मुर्शिद एहतरामन देखते ही खड़े हो गए। बीबी साहिबा शर्माई और अर्ज़ की कि हुजूर हम नस्ल दर नस्ल आपके गुलाम हैं,
آپ نے میرا یہ احترام آج سے پہلے نہیں فرمایا. تو مرشد نے فرمایا بی بی میں تیرا احترام نہیں کر رہا, میں تو اس ولی کامل کا احترام کر رہا ہوں جو تیرے پیٹ میں موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, غوث وقت چادر والی سرکار, آستانے والی چادر والی سرکار, پیر سید علی حسین شاہ سرکار, پیر سید نور حسین شاہ سرکار. ذات گرامی پھر آپ کی ولادت باسعادت ہونی ہے. قبلہ پیر نور حسین شاہ صاحب جو ہمارے آستانے کے نور ہیں, میرے برادر, میں انہیں بڑا بھائی کہتا ہوں, برادر اکبر کہتا ہوں, حالانکہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن عبادت میں, ریاضت میں, زہد و تقویٰ میں مجھ سے کہیں زیادہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کریم ان کی عزتیں ہمیشہ بلند فرمائے. ذات گرامی پیر صاحب کا حکم تھا کہ حضور صاحب مزار کی سیرت کے حوالے سے کچھ واقعات کر بیان کیے جائیں, لیکن وقت مختصر ہے, پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کے در پر دستک ہوتی ہے. آپ کے والد گرامی قبلہ پیر رحیم بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں تو باہر ایک بزرگ کو کھڑا پاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی شاہ صاحب آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کے گھر میں بیٹا بھیجا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے علاقے کا قطب ہوں اور مجھے مالک و خالق کی مرضی سے یہاں آنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے, اور مالک کی مرضی و منشا یہی ہے کہ نومولود کا نام ولی محمد رکھا جائے. ذات گرامی آپ کا نام رکھا جاتا ہے. حضرت محترم پوری توجہ فرمائیے گا. پھر حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر سید رحیم بخش شاہ صاحب, یہ وہ ہستی ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان اور ان کے والد نواب زادہ رستم علی خان, میرے دادا یعنی نور چادر والی سرکار کے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید رحیم بخش شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اور جب شہید ملت لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں, بہت بڑے ایک درویش اور فقیر گزرے ہیں, آپ کے والد نواب رستم علی خان جب پردادا حضور سے بیعت ہوئے تو انہوں نے 250 مربع پر مشتمل وسیع جاگیر بطور نذرانہ پیش کرنا چاہی, تو پردادا حضور نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ نواب صاحب ہم فقیر لوگ ہیں, ہماری جاگیریں اور ہماری جو جائیدادیں ہیں وہ تو یہ تسبیح اور مسلح ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انکار فرما دیا. حضرت محترم آپ پوری توجہ فرمائیں. آپ نور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں جہاں پر پاکستان کے سابق سربراہان مملکت جنرل ضیاء الحق اور ایوب خان گاہے بگاہے آپ سے دعا اور سلام نیاز کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے. اور ایک مرتبہ یہ غالباً 84 کا واقعہ ہے, 1983 یا 84, 1 یا 2 سال ضیاء الحق صاحب کی طیارہ کریش ہونے سے 1 یا 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور چادر والی سرکار نے ایک ہار بنوایا اور ہار بنانے والے کو یہ تاکید کی سختی سے کہ ہر پن پر, ہر جوڑ پر فلاں قرآن پاک کی آیت بنی ہے. جب وہ ہار تیار ہوا تو آپ نے ضیاء الحق صاحب کے گلے میں وہ ہار ڈالا اور سختی سے انہیں تاکید کی. آپ کے عقیدت مند تھے, گاہے بگاہے آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے, سختی سے آپ کو تاکید کی کہ یہ ہار آپ نے اسی طرح اپنے گھر لے کے جانا ہے. اچھا وہ پیر صاحب جب واپس تشریف لے آئے, جب ضیاء الحق صاحب 3-4 دفعہ جب آستانے پہ آئے تو دادا حضور نے خود ہی منع فرما دیا, کہا کہ صدر صاحب آپ نے نہیں آنا, اب جب بھی آپ کو کام ہوا کرے گا میں خود آؤں گا. اچھا لوگوں نے کہا حضور اسے آنے دیں, یہ سربراہ مملکت ہے, صدر پاکستان ہے, جب یہ آئے گا تو لوگوں میں آستانے کی عظمت اور شہرت کا ڈنکا بجے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے عقیدت مندوں میں سربراہان مملکت بھی شامل ہیں. تو غوث وقت نے فرمایا نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ پہلے لوگ آتے تھے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ملنے, اب لوگ آتے ہیں جی صدر صاحب آپ کے عقیدت مند ہیں, میرا فلاں کام کروا دیں یا فلاں, اب دنیا داری بھی حائل ہو گئی ہے. کہا کہ میں اس رشتے کو خالصتاً رکھنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ ضیاء نے جب آپ کو اپنا نمبر لکھ کر دینا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کروا دیا کہ مجھے آپ کے نمبر کی کوئی ضرورت نہیں. توجہ فرمائیے گا, ہار پہنایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھی یہ ہار آپ نے اتارنا نہیں ہے, اسی طرح
اپنا گھر لے کے جانا ہے. اچھا اس نے وہ ہار اتارا اور اس اپنے ویٹرز کو بلایا جو وہاں پہ سرونٹ تھے, ان کو کہا کہ یہ ہار پیر صاحب کا تبرک ہے, اسے کھولو اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تقسیم کر دو. اچھا پیر صاحب کو 2 دن کے بعد اس واقعے کی اطلاع ہوئی. ایک عقیدت مند نے بتایا حضور آپ نے صدر کو جو ہار پہنایا اس نے وہ ہار کو ٹکڑے ٹکڑے کیے اور وہ ہار جو ہے وہ کھول لیا. نوٹوں کو کہا کہ یہ پیر صاحب کا تبرک ہے, تقسیم کر دے. تو حضور چادر والی سرکار نے کیا شعرا آفاق جو ہے جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بابو جی جس کام سے میں اسے بچانا چاہتا تھا وہی کام کو اس نے اپنے ہاتھ سے کر لیا. حضرات گرامی کو پھر آپ خاموش ہو گئے. اور جب صدر ایوب آپ سے دعا کرنے کے لیے, دعا کرانے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے, اس وقت سالن میں صرف آلو بنے تھے. خدام نے کہا حضور بڑے لوگ آ رہے ہیں, اگر اجازت فرمائیں تو ہم کھانا اپنے گھروں سے بنا کے لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, جو لنگر عام زائرین کو دیا جا رہا ہے وہی لنگر ان کو پیش کیا جائے گا. اچھا پھر لنگر پیش کیا گیا. اس نے آدھی روٹی کھائی. اس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس نے فقیر کے در کی آدھی روٹی کھائی ہے, اس لیے یہ صدارت بھی آدھی کرے گا. فرمایا کہ اگر یہ فقیر کے در کی پوری روٹی کھا لیتا تو اس کی موت اس کی صدارت میں آتی, زندگی میں صدارت کہیں نہ جاتی. اور آپ کے عقیدت مندوں میں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت بھی شامل تھے, جن میں اردن کے صدر سابق صدر شاہ حسین اور انڈونیشین حکمران مسٹر سلطانو تھے, جو آپ سے گاہے بگاہے رہنمائی لیا کرتے تھے. 1965 کی جنگ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سربراہوں کا شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ حضور آپ ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ ہم حادثاتی اور اچانک موت سے محفوظ رہیں. حضور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں, مختلف تقریبات میں جاتے ہیں, تو حضور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم اچانک موت اور حادثاتی موت کا شکار ہو جائیں. ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں اور ایک وظیفہ بھی عطا فرمائیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سربراہان مملکت کو الگ الگ خطوط تحریر کیے, اور وہ خط قبلہ پروفیسر منشاد صاحب بہاولپور والے, اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, انہوں نے تحریر کیے. آپ نے قرآن پاک کی ایک الگ الگ آیت جو ہے وہ درج کی, اور آپ نے لکھا کہ اگر تم اس آیت کا وظیفہ کرتے رہو گے تو تم اچانک اور حادثاتی موت سے محفوظ رہو گے. پھر مقبول کا ایسا ہی ہوا. آپ کے خط کے بعد ایسا ہی ہوا. ایک حکمران اپنے 64 سالہ دور اقتدار میں 44 سال آپ کے خط کے بعد زندہ رہا, اور دوسرا حکمران بھی طبی طور پر یعنی کینسر کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. ان دونوں سربراہان نے آپ کے عطا کردہ وظیفوں کو جاری رکھا اور اچانک اور حادثاتی موت سے جو ہے وہ محفوظ رہے. کیونکہ اچانک موت سے حضور علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے. یہ امت کے لیے ایک درس ہے کہ حضور تو محتاج نہیں ہے. پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا. حضرات گرامی, اور دنیا شاہد ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندو اور سکھ اس بات پہ متفق تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, تو حضرت اللہ انہوں نے اس حوالے سے ایک جامع منصوبہ بندی کر دی تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا. یہ خبر جب حضور چادر والی سرکار کو ملی تو آپ اس وقت کرنال میں شاہ آباد میں مقیم تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رائی کے دانوں پر کچھ کلام الہی پڑھا اور آپ نے اپنے مرید کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تم رائی کے دانے لے جاؤ اور شاہ آباد کے اطراف و اکناف میں پھیلا دو. اور جب انہوں نے یہ پھیلا دیا, جب ہندو اور سکھ حملے کی نیت سے آئے تو انہیں کلام الہی کی برکت سے وہ جو رائی کے دانے تھے وہ گھوڑوں پر سوار توانا فوج کی صورت میں نظر آئے. اور اگلے دن ہندوؤں نے کہا کہ یہ فوج مسلمانوں نے نہ جانے کہاں سے منگوائی تھی, جو انتہائی طاقتور گھوڑوں پر سوار تھی, جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں, اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم جیسے ہی آگے بڑھیں گے یہ لمحے بھر میں ہمیں جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے. حضرت گرامی, اور پھر ستمبر میں جب بھارت نے ناپاک مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی پاک سرزمین اور بالخصوص ملتان کو اپنے ناپاک ارادے سے ملیہ میٹ کرنے کے لیے جب ملتان کی حدود میں
بھارتی جہاز جو ہے وہ داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر مریدین کی تعداد پہنچ گئی اور دعا کی درخواست کرنے لگی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر کوٹھی مکی مدنی کی چھت پہ تشریف لے گئے۔ اور یہ جو کوٹھی مکی مدنی ہے اس کے حوالے سے صرف میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ میرے دادا جان بوہڑ گیٹ میں ایک چھوٹے سے گھر میں جب مائیگریٹ کر کے آئے تو جو کمشنر تھے پہلے پاکستان ملتان کے، وہ حضور دادا والی سرکار کے مدیر تھے، سید زادے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور میں نے آپ کے لیے حسینہ گاہی جہاں پہ مدنی سینٹر اس وقت موجود ہے، حضور یہ جگہ آپ کے لیے مختص کی ہے، آپ اس جگہ پہ قیام پذیر رہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری اس وقت آپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور آپ نے وہ بھی اپنے مرشد پہ قربان کر دیا تھا، کیونکہ مخدوم دادا زین حسین قریشی صاحب پہلی مرتبہ اور ماشاءاللہ فخر امام صاحب بھی ہماری بزم کا حصہ بنے ہیں، تو میں یہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میں ان کو بتانے کے لیے عرض کر دوں کہ جب آپ کو خط کے ذریعے اطلاع ملی حضرت چادر والی سرکار کو کہ ان کے مرشد علیم ہیں اور بیماری ایسی سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ بچنا مشکل ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی۔ جمعے کا دن تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے کہا تم وعدہ کرو میں آج جو بھی دعا کروں گا تم آمین کہو گے۔ لوگوں نے کہا حضور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دعا روٹین کی دعا سے مختلف ہے، تم وعدہ کرو کہ آمین کہو گے۔ لوگوں نے وعدہ کر لیا تو آپ نے عرض کی کہ مولا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں مولا میری التجا قبول فرما اور میرے بیٹے کی عمر میرے مرشد کو لگا دے۔ میں بخوشی اپنا بیٹا تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے مرشد کی عمر بخش دے اور میرے بیٹے کو مجھ سے لے لے۔ آپ یہ دعا کرتی تو کسی نے بھی آمین نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ چونکہ تم مجھ سے وعدہ کر چکے تھے لہذا اب تم آمین نہ بھی کہو، میری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ پھر ایسا ہوا آپ گھر آئے تو دیکھا بچہ معصوم وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ محترم دادا صاحب آپ بھی بیٹے ہیں، اکلوتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اولاد نبینا عطا فرمائے۔ اچھا پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ گھر آئے تو آپ جو ہے وہ گھر جب تشریف لائے تو وہ اکلوتا بیٹا اپنے والد کی دعا سے بے خبر اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ 6 سال یا 7 برس اس کی عمر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میں نے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، یہ اللہ کی امانت کیا ابھی بھی ہمارے گھر میں ہے؟ بس آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ بچے کو فوراً بخار ہوا اور بچے کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ ادھر بچے کی روح پرواز کی اور ادھر جو ہے وہ مرشد کی بارگاہ سے صحت یابی کی اطلاع آ گئی۔ یوں آپ نے اکلوتا بیٹا اپنے مرشد پہ قربان کر دیا۔ اب میں بات عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری تو ایک اہلیہ ہیں، کیونکہ آپ کے دوسرے فرزند میرے والد گرامی وہ بھی اکلوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو آپ کہ اس وقت اولاد نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو 2 لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، لہٰذا ہمیں اتنی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، تم یوں کرو اگر مجھے میری خدمت ہی کرنا چاہتے ہو، مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے ساتھ جو یہ مریدین کثیر تعداد میں آئے ہیں، میری محبت میں آئے ہیں، انہوں نے وطن چھوڑا ہے میرے کہنے پر، تو لہٰذا یہ جگہ ان کو دے دو۔ آپ کے فرمان کے مطابق مدنی سینٹر کی وہ جگہ مریدین کو عطا فرما دی گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 یا 1.5 مرلے کے گھر میں رہائش اختیار کر لی، اور وہاں بہت تنگی ہوتی تھی، تو پوری ضمانت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیں کہ ہمارے ایک مرید کو خواب میں آقا نامدار فخر موجودات حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے ولی محمد کا گھر بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی سی رہائش کا انتظام کیا جائے، اور آپ کے روحانی حکم کے بعد اس کوٹھی مکی مدنی کی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اس کی ہر عید پہ، اور دربار شریف اور کوٹھی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی ہر عید پہ 1 دفعہ علم شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو جہاز جو ہے جب ہندوستان کے ملتان کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کوٹھی کے گھر میں اس کوٹھی کی چھت پہ تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کی فضا کا معائنہ فرمایا
اور ایک جہاز کو ملتان کی حدود میں جب آتے دیکھا تو کلام الہی پڑھا، انگلی پر دم کیا اور انگلی کے اشارے سے جہاز کو ملتان چھوڑنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور پھر دنیا شاہد ہے اور اہلیان ملتان نے دیکھا کہ وہ جہاز جو ملتان کو تباہ کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ جہاز ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا۔ اس نے جو بھی بم گرائے یا تو وہ دریا میں اتر گئے یا وہ بم جو ہے وہ ویرانے میں گرے اور ایک جہاز ملتان میں قاسم بیلے کے علاقے میں گرا۔ تو حضرات گرامی، یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 24 برس تھی۔ آپ نے مسلمانان ہند کو یقین دلایا کہ پاکستان بن کر رہے گا کیونکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ اور آپ نے یہ یقین دلایا کہ جس عمل کو، جس کام کو اللہ اور اس کے رسول کی تائید اور حمایت حاصل ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اور آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم جو ہے وہ اللہ کے ولی کے مرتبے پہ فائز ہیں، اور آپ کے مرشد حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو قرآن پاک کا تحفہ جو ہے وہ بھیجا اور ایک جانواز بھیجا اور ایک تصویر بھیجی۔ تو قائد اعظم نے جوابی خط جو انگلش میں آج بھی موجود ہے، آپ نے قائد اعظم نے لکھا کہ حضور میں آپ کے اشارے سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے درود پاک کی تصویر اس لیے بھیجی ہے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں درود پاک پڑھوں گا، اور کہا کہ آپ نے جانماز اس لیے بھیجا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا کبھی بھی اسے کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ کامیابی جو ہے اس نماز میں ہے۔ اور کہا کہ قرآن پاک اس لیے آپ نے بھیجا کہ جب تک میں خود احکام الہی کی پابندی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم نہیں مانوں گا، جب تک قوم بھی میرا حکم نہیں مانے گی۔ حضور میں تینوں اشارے سمجھ چکا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ ان تینوں احکام کی تعمیل کروں گا۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ بس آخری میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور چادر والے ہر آستانے کا ایک پیغام ہوتا ہے، اور ہمارے آستانے کا پیغام میں تعلیمات میں نماز کو، والدین کی خدمت کو، سچ بولنے کو اور حلال روزی کمانے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور چادر والی سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں تو فرمایا کہ تم ہمیشہ سچ بولو اور ہمیشہ لقمہ حلال اپنے پیٹ میں ڈالو۔ کہا کہ پھر لقمہ حلال کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ تم مانگتے چلے جاؤ گے، مولا عطا فرماتا چلا جاؤ۔ حضرات گرامی، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا۔ حضور نے فرمایا میرا امتی دو کام نہیں کرے گا، میرا امتی دو کام نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آج کے بعد کبھی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اس چیز کا وعدہ کریں، اور اس چیز کا وعدہ کریں کہ آئندہ کے بعد آپ سب لوگوں نے نماز پڑھنی ہے۔ گفتگو کا آخری حصہ اور چند منٹ ہیں، پوری توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت گرامی، آپ رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے وقت وعدہ لیتے تھے کہ ہر مرید نماز پابندی سے پڑھے گا، اور آپ فرماتے تھے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور بیعت ہو جائے، بیعت کی حقیقت قیامت کے دن کھلے گی۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے حضرت گرامی، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نظامی ہو، تمام سلاسل راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے اور وہ گنبد خضرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پیر پکڑنے لگو، پیر کے ہاتھ کے بیعت، آج کل تو پیر مریدی کو ایک رسم بنا دیا گیا ہے، آج کل مجمع عام میں کہا جاتا ہے ہاتھ بلند کریں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، یا کلمات پڑھتے رہیں، جو ایسے بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور نے جو بیعت فرمائی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے، اور بیعت جو سنت ہے اور بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسی یا ایک کپڑا آپ کے ہاتھ میں ہو اور دوسری رسی اور دوسرا کپڑا مرشد کے ہاتھ میں ہو، اس طرح سے بیعت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیعت خط کے ذریعے سے، کوئی بھی بیعت ویڈیو کال کے یا پیغام کے ذریعے سے، کوئی بھی بیعت ایسے مجمع عام میں ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوتی۔ حضور چادر علی سرکار جب بھی بیعت کرتے تھے جو ہے وہ رسی کو پکڑا کے بیعت کرتے تھے،
اور خاص طور پر آپ ایک تلقین فرماتے کہ جب مرشد پکڑنے لگو تو فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اچھی طرح سے جانچو، پرکھو، دیکھو، پھر کسی وجہ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اور فرمایا کہ جب ہاتھ دے دو یعنی بیعت کر لو، بیعت سے پہلے اپنی آنکھیں کھلی رکھو، پھر بیعت ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ فرمایا کہ جو بیعت سے پہلے دیکھے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو بیعت کے بعد تنقیدی نظر سے مرشد کو دیکھے گا وہ ہمیشہ خسارہ پائے گا۔ حضرات محترم، اور میں خاص طور پر یہ بھی عرض کرتا چاہتا ہوں، خاص طور پر میں یہ عرض کرتا چاہتا ہوں کہ والدین کا ادب و احترام کی تلقین کرتے فرماتے کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے برکت حاصل نہیں کرتا، پانی پی رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آستانِ عالیہ چادر والی سرکار، غوث وقت چادر والی سرکار، پیر سید علی حسین شاہ سرکار، پیر سید نور حسین شاہ سرکار۔ آج تو مجھے صحیح وقت میں موقع دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول ہر سال اس کے موقع پہ تقریر کا مضمون خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے علماء اور مشائخ اور مہمان تشریف لاتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے بر وقت جو ہے تقریر کا موقع ملا ہے۔ اور وہ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب بالکل آخری لمحات آتے ہیں نا تقریر، لوگ کہتے ہیں کہ جی بس پیر صاحب اب جو ہیں بس یہ جوس لوگوں کا یہ سارے ناخوان نکال چکے ہیں، بس تھوڑا سا چند کمرے آپ کے لیے بھی باقی ہیں۔ یعنی ایک مفہوم اور ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ آج تو الحمدللہ مجھے فریش سماعتیں ملی ہیں۔ آپ کی بھی ہمت ہے کہ فجر تک رات کی نشست نہیں اور صبح 10 بجے 11 بجے تک پنڈال فل ہو چکا تھا۔ پوری توجہ گفتگو کے آخری لمحات کی طرف فرمائیے گا۔ حضرات گرامی، جو میں بات عرض کر رہا تھا، فرماتے جو اپنے والدین کا ادب اور احترام کر کے دعا نہیں لیتا وہ اپنے مرشد سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور مجھے خوشی ہوئی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مخدوم زادہ زین حسین قریشی صاحب ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود تھے نشست پہ، ان کی نشست ان کے ساتھ لگی تھی، اور ان کے والد گرامی جو سجادہ نشین ہیں وہ سرکار غوث العالمین تھے۔ حصول برکت کے لیے میں یہ نام دوبارہ لے رہا ہوں، ورنہ ان کا نام کس کو نہیں پتا، مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب جو میرے ساتھ بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائے تو مخدوم زادہ صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے والد کو زبردستی اپنی نشست سے ہٹ کر ان کو بٹھایا، اور اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کامیابی والدین کی دعا میں ہے، کامیابی والدین کی خدمت میں ہے، کامیابی جو ہے والدین کی دعا لینے میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ پیر سے کچھ نہیں لے سکتا جو بندہ خدمت کر کے اپنے والدین سے دعا نہیں لیتا۔ حضرات گرامی، بہت بڑے محدث شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاگرد نے کہا حضور ایک خواب دیکھا ہے، دوسرے شاگرد نے پھر کہا کہ حضور میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ تم الگ الگ اپنے خواب بیان کرو۔ ایک شاگرد نے کہا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے ہیں۔ دوسرے مجلس نے کہا حضور اب مجھے خواب بیان کرنے کی عادت ہے، انہوں نے کہا یہی سیم خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، محدث ہیں حضرت شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ کل میں اپنی ماں کے قدم دبا رہا تھا، ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور ماں کے قدم دباتے دباتے میں نے بھرتے جذبات اور عقیدت میں اپنی ماں کے قدموں کا دھوکہ اس انداز میں لیا کہ میری داڑھی بھی ماں کے قدموں سے مس ہو گئی، اور فرمایا کہ جو داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جائے اس داڑھی میں ہیرے نہ نظر آئیں تو کیا نظر آئے۔ حضرات گرامی، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے 40 ملکوں کا سفر کیا، میں گاؤں گاؤں کریا کریا
اور شہر اور 40 کے قریب ممالک میں نے سفر کیا. فرمایا میں نے کوئی نماز با جماعت بھی قضا نہیں کی. حضرت گرامی نماز کی پابندی کرنی ہے. حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ خدا بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے. اور حضور نے فرمایا کہ آپ بے نمازی سے مسافہ نہیں فرماتے تھے. اس میں حکمت یہ تھی، جیسے شہزادے غزالی جمع فرما رہے تھے کہ مسافہ نہ کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مسافہ نہ کر کے پھر بہت بڑی تعداد میں مریدین اور زائرین اور ملاقات کرنے والے مہمانوں نے نماز پابندی اور باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دی تھی. حضرت گرامی، بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں نماز، والدین کا ادب، حلال روزی کمانے اور سچ بولنے کا سختی سے حکم ہے، اور آپ سب نے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے. اور آخر میں آپ کی وصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کے ولی کی وصیت دیکھیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ جو مزار پہ آتے ہیں نا، ایک پیر بھائی نے مجھے بتایا، وہ پیر بھائی شاید اس مجموعے میں ہی موجود ہیں، کہا کہ میں ایک دوسرے مسلک کے، اور یہاں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، ایک فقیر کا گھر ہے، ایک فقیر کا آستانہ ہے. ابھی مجھ سے قبل جس شخصیت نے ڈاکٹر صدر حاکم صاحب نے خطاب کیا، ان کا تعلق ان کا ہمارے، لیکن وہ بھی عقیدت مند ہیں اور حضور کے مہمان ہونے کی حیثیت سے بہت اعلیٰ خطاب فرما کے گئے ہیں. یہاں سب آتے ہیں اور سب آ کر بقدر ضرب اپنے خیزان کا حصہ پاتے ہیں. پوری توجہ سے آپ بات سماعت فرمائیے گا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے مزار پر ایک آپ کا مرید ایک ایسے شخص کو لے آیا جو آپ کا مرید نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ سارے راستے وہ تان و تن کے تیر چلاتا آیا. تو کہا کہ تم اولیاء کے مزارات پہ سجدے کرتے ہو، کہ تم جو ہے وہ اللہ والوں کو اللہ سے ملاتے ہو. اس نے کہا کہ بھائی ہم اللہ والوں کو اللہ سے نہیں ملاتے، بلکہ یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا وہ لے کر آیا. اچھا اس نے کہا کہ اگر یہ ولی کامل ہوں گے نا، میں 3 دعائیں کروں گا. اگر میری تینوں دعائیں اس مزار پہ قبول ہو گئی، پھر میں سمجھوں گا کہ یہ حقیقی سید ہیں، آل رسول ہیں، اور حضور کے اہل بیت ہیں، اور حقیقی اللہ کے ولی ہیں. اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے تو مجھے بھی امتحان میں ڈال دیا. پہلے تو میں اپنے لیے دعا کرنے گیا تھا، پھر میں نے کہا حضور اب تو بات ہی ایسی ہے، آپ کرم فرمائیں اس شخص پر کہ اس کے کام ہو جائیں. وہ کہتا ہے کہ رات گزری، دعا کر کے وہ واپس چلا گیا، اور واپس جا کے جب وہ واپس دوبارہ جو ہے وہ آیا تو کہتے ہیں کہ اس نے رات کو، جب رات گزری، رات کو سویا، وہ لانے والا بھی سو گیا اور آنے والا بھی سو گیا. صبح ہوئی تو وہ مہمان جو تھا، جو تان و تن کرتا آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے، اور وہ لے جانے والے جو مرید ہیں ان کے گھر کے باہر صبح پہلی دستک ہی انہوں نے دی. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے مرشد کے مزار پر جو 3 دعائیں مانگی تھی، ایک ہی رات میں اللہ نے 3 دعائیں پوری کر دی. کہا کہ بھائی رات ایک ہے، اور رات کا بھی وہ حصہ ہے جو تاخیر کا، اور پھر 3 دعائیں قبول ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض تھی اور مجھ سے بات چیت نہیں کرتی تھی. تو پہلے تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ وہاں پہ یہ دعا کی کہ حضور آپ کرم فرمائیں کہ اللہ کے کرم سے مجھے منانا نہ پڑے، میری بیوی اب خود مجھ سے کوئی کلام کرے. پہلے دعا یہ کی. اور دوسری دعا یہ کی کہ حضور میری اکلوتی بیٹی ہے، آپ کرم یہ فرمائیں کہ ایک خاندان ہے بہت اعلیٰ، ہمارے رشتے دار ہیں، ہماری بیٹی وہاں پہ وہ خود بچی والا کبھی بھی خود نہیں کہتا، لیکن اس نے کہا کہ حضور میں یہاں تو عرض کر سکتا ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کرم فرمائیں اس اعلیٰ خاندان سے ہماری بیٹی کے لیے خود پیغام بھیج کر وہ رشتے کی فرمائش کر دیں. اور پھر فرمایا تیسری بات، کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ بے روزگار تھا، مختلف جگہ پہ اپلائی کرتا تھا لیکن روزگار نہیں ملتا تھا. کہا کہ تیسری بات یہ تھی کہ اسے روزگار مل جائے. اب وہ کہتا ہے رات کو مزار بند ہونے کا وقت آیا، اور جب وہ واپس آیا اپنے گھر، جب وہ گھر آیا نا تو اس کی بیوی کو عرصہ دراز سے حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ گھر میں بیوی کی حیثیت وزیر کی ہے اور شوہر کی حیثیت بادشاہ کی ہے. فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان پہ 2 عذاب ہوں گے. انہیں دنیا میں رزق کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں آگ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس بات پہ توجہ فرمائیں. اور یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میرڈ ہیں.
اور جو ان میرڈ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس اعزاز سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھیں گے. پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیں. وہ جب گھر آئے تو وہ مہمان تو ان کی بیوی نے از خود ان سے کلام کیا, انہیں سلام کیا اور انہیں کہا کہ جی انہیں مبارک ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں جس اعلیٰ خاندان میں جس گھرانے میں کرنا چاہتے تھے ابھی تم سے آنے سے پہلے اس گھرانے سے بیٹی کے رشتے کا پیغام آ گیا. اور پھر دوسری بات کی, 2 باتیں ہوئی ہوگی, بیوی نے از خود کلام کیا اور وہ دوسری نبی بھی سنا دی. تیسری بات کہا کہ جب صبح ہوئی اور میں گھر سے نکلا کہ میں تمہیں پیغام سناؤں خوشخبری کا, تو کہا کہ میرے گھر پہ پہلی جو دستک ہوئی تو ڈاکیا خط لے کر آیا. جب میں نے وہ خط کھولا تو وہ میرے بیٹے کی نوکری کے آرڈر میرے گھر آئے. حضرات گرامی, یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہاں سے کوئی جھولی بھی خالی نہیں جائے گی, بلکہ ساری جھولیاں جو ہیں کرم کی خیرات سے لبریز ہو کے جائیں گی. بس آخر میں وصیت سنیں اور بات ختم کرتا ہوں. حضرات گرامی, دنیا داروں کی وصیت, کاروباری لوگوں کی وصیت اور ہوتی ہے, اللہ والے کی وصیت اور ہوتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں آنے والے ہر مہمان کی عزت خود کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے اس کو لنگر عطا کرتا ہوں. فرمایا کہ جب میرا دنیا سے وصال ہو جائے تو فرمایا کہ تم یوں کرنا, ایک پانی کا گھڑا اور ایک میٹھی پھیکی پھلیوں کی بوری میری قبر پہ رکھ دینا, کوئی میری قبر سے بھی بھوکا نہ جائے. سبحان اللہ. حضرات گرامی, یوں آپ کی سخاوت جو ہے بعد از وصال بھی جاری ہے. اور جب آپ کی زندگی کے آخری ایام آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو بطور وصیت یہ فرمایا کہ دیکھنا جی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا. کہا کہ میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف اسٹیج کے مہمانوں کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں, آپ مریدین کو یہ سب لوگ بات جانتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا بھی, میں سنوں گا بھی, لیکن شریعت کا پردہ ہوگا, صرف کلام نہیں کر سکوں گا. آج ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ مرشد آپ کو دیکھتے بھی ہیں, آپ کی دعا کو سنتے بھی ہیں اور آپ پہ کرم بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا, آخری بات, آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہسپتال میں جایا گیا. ڈاکٹر جو تھے ان کا تعلق کسی اور مسلک سے تھا اور اہل تشیع مسلک سے تھا, اور وہ 40 سال سے یہ وظیفہ کر رہے تھے کہ انہیں مولائے کائنات فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زیارت ہو, اور وہ ناکام رہے تھے. جب حضور چادر والی سرکار ان کے ہسپتال میں تشریف لے گئے علاج کے حوالے سے, تو وہ ڈاکٹر صاحب سو گئے لیکن ان کی قسمت جاگ گئی. انہیں خواب میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہسپتال میں میرا بیٹا ولی محمد داخل ہے, اس کا خیال رکھنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. چادر والی سرکار, چادر والی سرکار. آپ اپنی مریدین سے اس قدر محبت فرماتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ یہ دعا کی, آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا میرے سلسلے والوں اور مریدین کی ساری تکلیفیں مجھے دے دے, میں حاضر ہوں, لیکن مجھے اپنے سلسلے والوں کی دکھ پریشانیاں اور تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی. آپ اتنے علیل ہوئے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. ایک مرید جو خود بھی ولی کامل تھے, انہوں نے جب دعا کی کہ مولا بھی عطا فرما, میرے مرشد کو صحت عطا فرما, تو اب جب وہ سو گئے تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ انہیں تکلیف دی نہیں گئی, بلکہ یہ تکلیف انہوں نے اب خود دعا کر کے لی ہے. پھر آپ سے پوچھا تو آپ نے یہ واقعہ سنایا. تو حضرات محترم جو اپنے شیخ کی محبت میں آئے تو اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرتے, اور جو اپنے مریدین کی محبت پر آئے تو اپنے مریدین کی تمام تکلیفیں اپنے ذمے لے لے. ایسا مرشد آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بس آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں اگر نمی آ جائے گی تو آقا تیرے دربار کرم میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, جتنے اسٹیج پر مہمان ہیں میں تمام کا صمیم قلب سے, میں میرے خاندان کے افراد موجود ہیں,
صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے زائرین ہیں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب انشاءاللہ مختصر ایک شعر صلاۃ و سلام کا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ مختصر دعا ہوگی. سلام علیکم. لے جا تو درودوں کی باد سوادانی، لے جا تو درودوں کی باد سوادانی، روزے بے محمد کے، روزے بے محمد کے، لے جا کے چڑھا ڈال